افغانستان کے ساتھ کشیدگی ختم کر کے فوری طور پر ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے بھی اس کا فوری طور پر خاتمہ ہو، اور ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے افغان حکومت کو انوالو کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، کے پی میں جو حکومت کا تعلق ہے، یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو کے پی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے نئی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس انداز سے حکمت عملی بنائے کہ عوام کا نقصان بھی نہ ہو، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو، اور یہ جو ڈس آرڈر اور ایک جو ہے ایک انارکی سی اور ایک پرابلم سا بنا ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو، تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے اور یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے خوشحال ہو۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا معاملہ یہ ہے کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ قومی سطح کے لیول کے ہیں اور وفاقی حکومت فوج ایک پیج پہ ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشنز نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کا بنیادی سٹینڈ کیا ہے کہ یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی واضح موقع بھی آ گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور آپریشن ناگزیر ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس معاملے پہ دہشت گردی پہ اپنا موقف دیا ہے، آج بھی ہم وہی موقف دہرا رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی ہر حال میں ختم ہو۔ دہشت گردی پہ ہم نے 3 آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، میں آپ کو ڈیٹے بھی دے رہا ہوں۔ ہم نے 1 جنوری 2025 میں آل پارٹیز کانفرنس کی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، اس کا بھی پریس ریلیز آیا۔ اس کے بعد سی ایم ہاؤس پشاور میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جولائی میں، اس پہ بھی پریس ریلیز ہم نے ایشو کیا۔ اسی طریقے سے سپٹمبر میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں باجوڑ کے حالات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ سارے سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کی، اس کا بھی پریس ریلیز ایشو ہوا، اور ہم نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کے مطابق اس کے آگے پروسیڈ کریں۔ وہ تو ایک ایگریڈ پلان ہے جو فردر پروسیڈ کر رہا تھا، اس میں یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ جہاں ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ نوٹیبل لوگ شہید ہوئے، وہاں پولیس والے شہید ہوئے، وہاں سول سرونٹ شہید ہوئے، وہاں لوگوں کو جو عورتیں شہید ہوئیں، وہاں مساجد پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں عیدگاہوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں جنازگاہوں پہ اٹیک ہوئے، تو اس لیے اس کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا جو ہوا تھا اس پریس ریلیزز میں اس کا ذکر ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے، ہم نے 1 سے زیادہ مرتبہ اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو لکھا ہوا تھا وہ سارے پریس ریلیزوں میں موجود ہے، جو الفاظ کی یہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے پہلی اسپیچ میں کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کسی جیل میں منتقل کیا گیا دوسری جگہ تو پورا ملک جیم کریں گے، یہ لائن ان کی ہے یا خان صاحب؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کسی صورت آپ اس جیل سے دوسری جگہ آپ منتقل نہ کریں۔ خان صاحب کو ایک آلریڈی جو ٹرائل چل رہا ہے یہ ایک آئسولیشن ٹرائل ہے، یہ ایون ان آرڈر کے خلاف ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے۔ اس قسم کے ٹرائل میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے، وہ 2023 کے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، وہ یہ ہے 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے۔ 23 لاکھ کیسز میں 8,14,000 کیسز وہ کرمنل نوعیت کے ہیں جو پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ ان 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کرمنل کیسز اس وقت پنجاب میں پینڈنگ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا کہ اس انداز سے چلے جو 2,70,000 کیسز چل رہے ہیں۔